بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے کیسے راز کھل رہے ہیں اور کھول بھی کون رہے ہیں؟ اپنے ہی راز بتا رہے ہیں، انکشافات کر رہے ہیں اور شرمندہ کر رہے ہیں اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو بھی اور مریم نواز صاحبہ کو بھی۔ اب اس میں اضافہ ہوا ہے محمد زبیر صاحب کا، سابق گورنر سندھ کا، ترجمان رہے ہیں یہ مریم نواز صاحبہ کے بھی اور نواز شریف صاحب کے بھی ترجمان۔ اور جب کوئی شخص ترجمان ہوگا تو پھر اس کے پاس راز ہوں گے، جب آپ اس کو کسی جگہ پر بھیجیں گے اور پھر بعد میں مکر جائیں گے تو پھر وہ آپ کے راز پھر سارے افشاں کرے گا۔ یہی بات ہوئی ہے اب محمد مالک صاحب کے شو میں۔ محمد زبیر صاحب سابق گورنر سندھ نے یہ بات بتا دی ہے کہ کون بھیجتا رہا جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے پاس، یعنی اس وقت آرمی چیف تھے باجوہ صاحب، اور ان کے پاس کون بھیجتا تھا۔ وہ دو ٹاپ کے لوگ تھے جناب، محمد زبیر صاحب نے کہا ہے۔ میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں۔ زبیر صاحب کا کہنا ہے کہ جی نواز شریف خود اور مریم نواز صاحبہ یہ دونوں باپ بیٹی ہی کہتے تھے اور ان کے کہنے پر ہی محمد زبیر صاحب گئے جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس اور وہاں جا کر ملاقاتیں کرتے رہے۔ پھر یہ ڈینائی کرتے رہے ملاقاتوں کو، یہ لوگ ڈینائی کرتے رہے کہ جی ملاقات، اچھا جی وہ جا کر ملے ہیں، فلاں ہوا، جبکہ خود بھیجتے رہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس بات کو شہباز شریف سے بھی چھپایا جاتا رہا۔ اچھا شہباز شریف صاحب وہ ڈگیوں میں بیٹھ کے لگ جاتے تھے تو یہ محمد زبیر صاحب کو الگ بھیجا جاتا تھا، اور انہوں نے بتایا ہے کہ جی اگست میں پھر ستمبر میں اس طرح سے ملاقات ہوئی، اور کہتے ہیں کہ جی میرا بہت پرانا تعلق تھا قمر جاوید باجوہ سے۔ اب دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ملک احمد خان صاحب وہ الگ کہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے جو سمدھی ہیں مٹھو صاحب، ان سے ان کا تعلق بڑا قریبی تھا اور ان کے تھرو ملاقاتیں وغیرہ، وہ سارا الگ کہانی تھی، اور یہ زبیر صاحب والی الگ کہانی چلائی ہوئی تھی، تو وہ الگ کہانی چل رہی تھی۔ ملک احمد خان صاحب جو اب جن کو اسپیکر بنا دی گئے پنجاب کا، تو لگتا یہ ہے کہ وہ ملک احمد خان صاحب کے تھرو شہباز شریف صاحب کی کہانی تھی، اور یہ محمد زبیر صاحب جو ہیں ان کا پرانا تعلق تھا، تو یہاں سے نواز شریف اور مریم صاحبہ اپنی کہانی لگا رہے تھے آگے۔ اور آپ دیکھیں کہ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو بھی نہیں بتایا گیا تھا کیونکہ بڑی ٹاپ کی چیزیں تھیں اس لیے، اور ان کے کہنے پر ہی میں جاتا تھا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے پھر ریلیف لیے گئے، پھر حکومت لی گئی، حکومت میں آ کے بیٹھے گئے، پھر رجیم چینج ہوا، ساری کہانی۔ اور پھر عمران خان صاحب بھی یہ باتیں کر چکے ہیں کہ کس طرح سے کب دھوکہ دیا گیا، اور پھر خواجہ آصف پہلے کہہ چکے ہیں کہ جی ہمیں تو پہلے ہی آفر کی گئی 2019 میں ہی کہ جی آپ پہلے پنجاب لے لیں، پھر وفاق لے لیں، اور یہ سب کچھ چلتا رہا، پھر ایکسٹینشن کا معاملہ، تو یہ سب ووٹ کو عزت دو، یہ سب کس طرح سے معاملات ہوئے۔ محمد زبیر صاحب کہتے ہیں کہ میں تو بڑا اچھا تعلق تھا لیکن میں اوائڈ کرتا تھا ملنا جنرل قمر جاوید باجوہ سے، اتنا اچھا تعلق ہونے کے باوجود، پرانا تعلق ہونے کے باوجود، کہ جی دیکھیں اس وقت میرا لیڈر جو ہے نواز شریف مشکل میں ہے، اس طرح سے معاملات ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، اس لیے نہیں ملتا تھا، لیکن جب انہوں نے خود کہا تو پھر مجھے جا کر ملنا پڑا۔ اب آپ یہ سنیے، اور اس کے بعد اس بات پر بھی آتے ہیں کہ اب مریم نواز صاحبہ نے جو احکامات دیے تھے وہ کس طرح پوری پنجاب حکومت کے گلے پڑ گئے ہیں اور کس طرح سے امبیرسمنٹ کا سامنا ہو رہا ہے۔ اب یہ بھی آپ دیکھیے گا، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن پہلی چیز یہ کہ جس طرح سے اب زبیر صاحب جو ہیں وہ لگتا ہے کہ غصے میں آ چکے ہیں کہ جی جناب میرے خلاف کس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں، اور مفتاح اسماعیل صاحب اس پروگرام میں موجود تھے، ذرا سنیے گا۔ کس کے کہنے پہ ملے تھے؟ کس کو پتا تھا کہ آپ ملنے جا رہے ہیں؟ اور آپ کو کس نے کہا تھا کہ جا کے جنرل باجوہ کو ملیں اور نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز کی سیاسی مستقبل کی بات کریں؟ ٹروتھ، نتھنگ بٹ دا ٹروتھ، صرف سچ بتانا ہے اور کچھ نہیں۔ تو پھر زہر صاحب کہتے ہیں جی بالکل سچ ہی بتاؤں گا، یہ دیکھیے۔ 2020 جی بالکل ٹروتھ، 2020 اگست میں پہلی میٹنگ ہوئی تھی، آخری ہفتے میں، اور دوسری پہلے ہفتے ستمبر میں میٹنگ ہوئی تھی، بیک ٹو بیک 2020 اگست کا آخری ہفتہ اور ستمبر کا پہلا ہفتہ۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم اس کے بعد بنی، اور پھر یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ جی آپ نے پھر بھی پی ڈی ایم بنا دی، میں تو آپ کے لیے بڑے اچھے معاملات چلا رہا تھا تو آپ نے پھر بھی پی ڈی ایم بنا دی، تو اس پہ ان کو افسوس ہوا کہ کیا ہے، پھر ہماری لیڈرشپ نے یعنی ان کو کوئی کیا ہوگا کہ جی اس نے تو صحیح بتایا نہیں، فلان نہیں کیا، ان کو پھر امبیرس کیا، اور وہ ساری کہانی۔ لیکن آخر کب تک یہ راز چھپے رہتے کہ کس طرح سے حکومت لی گئی، یہ سارا کچھ کس طرح سے کیا۔ تو اب یہ باقی راز جو آج کے ہیں وہ بھی کھل جائیں گے، وہ بھی زیادہ عرصہ چھپ نہیں سکتے، ساری چیزیں سامنے آئیں گی کہ کس طرح سے حکومت لی گئی ہے، یہ الیکشنز کس طرح سے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن کا کیا کردار رہا ہے، کس نے کیا کیا ہے، کیا وعدے وعید کیے گئے ہیں، کیا ہوگا آگے، وہ بھی سب چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اور یہ بس وہ سن لیجئے کہ جی کن دو کے کہنے پر گیا۔ اور اس میں صرف 2 لوگ تھے میرے علاوہ، ظاہر ہے مجھے تو بتایا گیا تھا، جن کے کہنے پر میں کیا تھا، اور وہ ظاہر ہے اس وقت امپورٹنٹ لوگ تھے، ایک میاں نواز شریف صاحب اور دوسرے مریم نے مجھے کہا تھا کہ جا کے ڈسکس کرنا۔ اب یہ دیکھیے جا کے ڈسکس کرنا، 2 لوگ، نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ، اور کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو بھی نہیں پتا تھا، کسی اور کو نہیں پتا تھا۔
کسی اور کو فیئر نہ ہی جو پریزیڈنٹ ہے ہماری پارٹی کی شہباز شریف صاحب, بیکاز آئی واز میڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دس از آئی واز میڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ مجھے یہ سمجھایا گیا تھا کہ کسی کو نہیں بتانا, یعنی صدر کو بھی نہیں بتانا, نون لیگ کے شہباز شریف کو بھی نہیں بتانا. یہ اندازہ لگائے کہ بتایا گیا تھا, آئی واز میڈ ٹو انڈرسٹینڈ, مجھے سمجھایا گیا تھا. اور کس نے, ظاہر ہے یہی دو لوگ تھے جنہوں نے کہا. and it was very sensitive and secretive thing. اور اسی وجہ سے یہ جو جب وہ ظاہر ہے پھر اس سینسٹیو اور سیکریٹو, بڑی سیکرٹ تھی جی, اور سینسٹیو بھی بڑی تھی, حساس بھی بہت تھی اور خفیہ بھی بہت تھی یہ ساری چیز, یہ ساری ملاقاتیں. یہ ہے جناب معاملہ. اچھا اب اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا راز تو کھل گیا, جو ووٹ کو عزت دو والا معاملہ, اور بڑا یہ کب سے یہ ساری گیم چل رہی تھی, اب تو آپ چھوڑ ہی دیں. اب آپ دیکھیے دوسری طرف کیا ہے. اب مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد کیا کہتی ہیں کہ جی یہ عمران خان صاحب کے بارے میں رپورٹ تو لیں اور ان کی سہولتوں کا جو پتہ چلتا ہے یہ ساری بند کریں. پہلے کہا گیا ایکسرسائز یہ ان سے لیں, اور اس کے علاوہ ان کو جو کھلی فضا میں چلنے کی چہل قدمی کی اجازت ہے یہ بھی ان سے واپس لی جائے. تو بتایا گیا کہ جی یہ عدالت کے حکم پر ہے. تو مریم صاحبہ نے کہا اچھا یہ نہیں ہو سکتا واپس, انہوں نے کہا جی عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا. تو پھر ملاقاتوں کا کچھ کریں, اور پھر آپ نے دیکھا ملاقاتوں پر پابندی لگ گئی. جب یہ کہا گیا کہ جی یہ بھی عدالت کے حکم پر ہے تو کہا عدالت سے رجوع کرو. اب یہ سارا معاملہ گلے کس طرح پڑ رہا ہے. اب یہ دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات نہ کرانے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. جیو نیوز کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سمن رفت امتیاز نے درخواستوں پر سماعت کی. عدالت نے استفسار کیا کہ یہاں پیر کے روز ملاقات پر رضامندی کے باوجود ملاقات کیوں نہیں کرائی گئی, یعنی پیر کو مانا گیا کہ اچھی ملاقات کرائیں گے پھر بھی نہیں کرائی. قیدیوں کی ملاقات کے لیے سیکورٹی انتظامات کیوں نہیں کیے جا سکتے. قیدی کا وکیل سے ملاقات کرنا بنیادی اور آئینی حق ہے. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ پوری جیل کو سخت سیکورٹی تھریٹس ہیں. عدالت نے کہا کہ یہ رائے فرار کا آسان طریقہ ہے کہ سیکورٹی تھریٹ ہے تو پوری جیل بند کر دیں. جسٹس سمن رفت نے کہا کہ سیکورٹی تھریٹس ہیں تو پورے ملک کے موبائل نیٹ ورک بند کر دیں. کل آپ کو عدالت کے لیے تھریٹ آتی ہے تو کیا عدالت بند کر دیں گے؟ آپ کو درمیانہ راستہ نکالنا ہوگا جس سے بنیادی اور آئینی حقوق بھی متاثر نہ ہوں. سیکورٹی تھریٹ شہریوں کے بنیادی اور آئینی حقوق کی قیمت پر نہیں ہوگا. آپ کے لیے بڑا آسان ہے کہ یہ کہہ دیں کہ قیدی وکلا سے نہ ملیں. ایسے اقدامات کی بہت سے ممالک کی مثالیں موجود ہیں. آپ ان ممالک کی تقلید کر رہے ہیں جن میں خطرناک نتائج آئے ہیں. وکیل نے کہا درخواست گزاروں کی ملاقات نہیں ہو سکی, ان کی ملاقاتوں کا حکم دے دیں. اچھا پھر انہوں نے آگے سماعت ملتوی کر دی کہ جی جواب سپرنٹینڈنٹ سیل سے لے کر اور پھر آگے کریں گے. تو یہ بھی ایک امبیرسمنٹ ہو رہی ہے حکومت کے لیے کہ کیا ہے, عدالتیں احکامات دیتی ہیں اور یہ کوئی نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. ایک اور معاملہ جو آج بڑا ہائی لائٹ ہوا کہ جی وہ فلسطین کے حوالے سے قرارداد پر 9 دو دفعہ کہہ دیا تحریک انصاف نے. اب اس میں نظر آ رہا ہے کہ شازی مری صاحبہ چونکہ احتجاج ہو رہا تھا تحریک انصاف کی طرف سے تو وہ اس میں انہوں نے قرارداد پیش کی تو وہ نو ہی کرتے رہے کہ نہیں, اور وہاں تھا جی آرڈیننس کیوں آگے لے جائے جا رہے ہیں تو ان کو ایجنڈے کا اس طرح پتہ نہیں, سمجھ نہیں آئی اتنے شور میں, اور پھر انہوں نے 2 دفعہ نو کہہ دیا. لیکن بعد میں اب ویڈیوز موجود ہیں کہ جی یونانیمس قرارداد فلسطین کے حق میں پاس ہو گئی. مگر بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جھنڈا تو لے جانے نہیں دیتے اسٹیڈیم میں فلسطین کا, لوگوں سے وہ چھین لیا جاتا ہے فلسطین کا جھنڈا, تو یہاں آپ ان کی بات کر رہے ہیں. پھر اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو پنجاب میں قرارداد آتی ہے اور اس میں عمران خان کا نام آ جاتا ہے کہ جی اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے یا اس پر آواز اٹھانے کے لیے عمران خان نے بڑا کام کیا, وہ آپ پاس نہیں ہونے دیتے. تو اتنا پرسنل ہو چکے ہیں کہ اسلاموفوبیا پر ایک ہسٹری آ چکی ہے, ساری بات ہے, تو وہاں پر آواز ہے تو وہ آپ ہونے نہیں دیتے. پھر آج ایک اور معاملہ دیکھیے, بیرسٹر گوہر نے یہ بات کی کہ کلبھوشن یادو کا نام نہیں لیتے تھے آپ کے قائد نواز شریف صاحب, ان کا نام نہیں لیتے تھے, آپ کہتے تھے تعلقات خراب ہو جائیں گے بھارت سے. اچھا جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی جناب آواز ہی بند کر دی جاتی ہے, یعنی ان کی آواز کوئی نہ سن سکے. یہ بات, یہ نام بھی نہیں لینا کلبھوشن کا اور یہ سارا نواز شریف کے ساتھ نہیں جوڑنا اور سب. جبکہ پاکستان کے سابق ترجمان دفتر خارجہ وہ یہ بات کر چکے ہیں, اور انہوں نے یہ بات عیسیٰ نقوی صاحب سے پروگرام میں کی تھی, ان کے ساتھ ویڈیو میں جو ویلاگ انہوں نے کیا کہ جی وہ میاں نواز شریف صاحب کے احکامات تھے کہ بھائی زیادہ کرٹیسائز نہیں کرنا, کچھ اس طرح ناراض نہیں کرنا بھارت کو, اور یہ وہ سارا. تو یہ وہاں سے بھی یہ ثبوت سارے آتے رہے ہیں. تو جناب اب دیکھیے یہ کس طرح سے اب پرانے لوگ راز کھول رہے ہیں. اور محمد زبیر صاحب نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف نے لندن سے واپس آ کر محسوس کیا صورتحال مختلف ہے. یہ وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ ان کو غلط گائیڈ کیا گیا, اندھیرے میں رکھا گیا, اور آج میاں نواز شریف صاحب بھگت بھی رہے ہیں کہ وہ ساری مقبولیت تو ختم ہو چکی تھی. جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ریاست بچائی, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا اور اب مزید آپ لوز کریں گے اور آپ معاملات نہیں چلا سکیں گے. اس کے حوالے سے میں آپ کو اندر کی خبریں دینے والا ہوں کہ معاملات کس حد تک بگڑ چکے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پر بھی بات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.